کہ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آنے والے ہیں ان کے لیے یہ بات ضروری ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی زندگی گزاری ہے وہ اس اعتبار سے گزاری ہے کہ آپ ہر وقت عبادت کے اندر مصروف رہا کرتے تھے. ہر لمحے کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت نہ کرتے ہوں. اور صحابہ کرام آپ سے پوچھتے کہ یا رسول اللہ آپ اس قدر عبادت کیوں کرتے ہیں؟ یعنی اتنی عبادت کہ نماز کی حالت میں کھڑے ہو جاتے، رکوع میں جاتے طویل رکوع کرتے، سجدہ کرتے تو طویل سجدہ کرتے، قیام کرتے تو پوری سورہ بقرہ اس قیام کے اندر پڑھ ڈالتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک وہ سوج جایا کرتے تھے. صحابہ کرام کہتے کہ یا رسول اللہ آپ کو اس قدر عبادت کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کیوں عبادت کرتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے یہ بات کہا کرتے کہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور جب بھی عبادت کرتے تو میرے اور آپ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ میری امت کی بخشش فرما، میری امت کی مغفرت فرما. رکوع میں اور سجدے میں چلے جایا کرتے اور گڑ گڑا کر اللہ رب العالمین سے بار بار قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کرتے کہ جس آیات میں اللہ رب العالمین نے امت کی مغفرت کے حوالے سے، اس کی بخشش کے حوالے سے جس میں ارشاد فرمایا، ان آیات کی تلاوت کیا کرتے تھے. تو جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری خاطر بکثرت دعائیں مانگی، بکثرت تکالیف سہی، مختلف مقامات پر جاتے لوگ آپ کو تکالیف دیتے لیکن آپ دعوت کا کام کرتے، لوگوں تک اسلام کا، قرآن کا، اللہ کے دین کا پیغام پہنچاتے کہ کسی نہ کسی طرح لوگ وہ جہنم سے محفوظ ہو جائیں اور جنت کے اندر چلے جائیں، جنت کی راہ اختیار کر لیں. تو جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزاری ہے تو ہم امتیوں پر بھی یہ بات لازم ہے کہ ہم آپ کے حقوق ادا کریں. آپ کے ان احسانات کا بدلہ تو ہم نہیں چکا سکتے لیکن اس میں کچھ حوالوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں. تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے 4 حقوق کا تذکرہ فرمایا کہ پہلا حق یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا کہ آپ سے بے انتہا محبت کی جائے. یعنی آپ سے اس قدر محبت کی جائے. روایات اور واقعات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ کے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے پوچھتے ہیں کہ عمر تم سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہو، کس کو پسند کرتے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں سب سے زیادہ اپنے والدین سے محبت کرتا ہوں اور پھر اپنے والدین کے بعد میں سب سے زیادہ آپ کو پسند کرتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عمر قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمام محبتوں کے اوپر غالب نہ آئے، اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمام محبتوں سے اوپر درجے پر نہ پہنچے تو تمہارا ایمان یہ ضائع ہو جائے گا. یعنی کسی اور کی محبت قبول نہیں کی جائے گی بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس سر فہرست ہونی چاہیے اور سب سے بلند ہونی چاہیے. تو امتیوں پر جو پہلا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ یہ کہ ہم ایسی محبت اللہ کے رسول سے کریں کہ اس کے سامنے کوئی بھی محبت وہ غالب نہ آ سکے. اگر نماز کا وقت ہو تو ہم فوراً عبادت کے لیے، نماز کے لیے مسجد کی طرف لوٹیں. اگر کسی نیکی کے طرف سبقت کرنے کا لمحہ آئے تو ہم فوراً اس نیکی کی طرف سبقت کر جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے کوئی درس ہو رہا ہو، کوئی مجلس ہو رہی ہو تو اس مجلس کے اندر ہم شریک ہو جائیں، دیگر جتنی بھی محبتیں ان کو ایک طرف رکھ دیں. اور دوسرا حق اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَعَزَّرُوهُ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی جائے، آپ کی عزت کی جائے. یعنی اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کرتا ہے، ان کی عزت میں کوئی کلمات ادا کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی جاتی ہے اس گستاخی کے حوالے سے انسان کو چاہیے کہ وہ آپ کا محافظ بن جائے، آپ کا دفاع کرنے والا اور آپ کی حرمت پر اپنی زندگی قربان کر دینے والا بن جائے. تو دوسرا حق امتیوں کے لیے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی جائے، آپ کی تعظیم کی جائے. اور تیسرا حق فرمایا کہ وَنَصَرُوهُ اور ان کی مدد کی جائے. مفسرین کہتے ہیں کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو آپ کی مدد کرنے کا مطلب تو یہ تھا کہ آپ غزوات میں شریک ہو رہے ہیں تو آپ کے ساتھ غزوات میں شریک ہو جائیں.
آپ کوئی کام کر رہے ہیں، دین کی تعلیم کی طرف، دین کی تبلیغ کی طرف بلا رہے ہیں، تو آپ کے ساتھ اکٹھے ہو جایا جائے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دین کا دفاع کیا جائے، آپ کے دین کی تبلیغ کی جائے. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت لوگوں تک پہنچاتے تھے، اسی طرح لوگوں تک اسلام کی دعوت اور دین کی دعوت پہنچائی جائے. اور چوتھا فرمایا کہ واتبعوا النور، اس نور کی پیروی کی جائے، الذی انزل معہ، کہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے اتارا ہے، یعنی قرآن کریم کی پیروی کی جائے. تو یہ 4 حقوق اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان فرمائے. اور عزیزو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، کہ جس ذات کے حوالے سے کہ جو ہر لمحہ ہماری بخشش کے حوالے سے، ہماری مغفرت کے حوالے سے متوجہ رہتی تھی. تو یہ جو بالخصوص ربیع الاول کا مہینہ گزر رہا ہے، اور پوری زندگی کے ہر لمحے میں ہمیں جس بات کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کہ جس کے نتیجے میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کہ ان کا کچھ نہ کچھ بدلہ چکا سکیں، تو مفسرین کرام اور محدثین کرام کہتے ہیں کہ ہر لمحے ہماری زبان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درود جاری رہنا چاہیے. کہ درود شریف کی ہم جس قدر بکثرت اس کا ورد کریں گے، اتنی زیادہ ہماری زندگیوں کے اندر برکت آئے گی. روایات میں آتا ہے کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ نے یہ بات بیان کی ہے کہ مجھ پر درود شریف بھیجا کرو، تو آپ مجھے بتائیں کہ میں دن کے کتنے لمحات آپ پر درود شریف بھیجا کروں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کعب، تم جتنا چاہو مجھ پر درود شریف بھیجو. تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے دن کا چوتھائی لمحہ، یعنی 4 حصے دن کے کروں، اور چوتھائی حصہ یہ آپ پر درود شریف پڑھتے گزار دوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کعب، اگر تم اس پر اضافہ کرو گے فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم اس پر اضافہ کرو گے تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہوگا. تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، چلے میں دن کا چوتھائی حصہ نہیں بلکہ دن کا تہائی حصہ، یعنی 3 حصے کروں گا، ان میں سے 1 حصہ میں آپ کے لیے درود شریف کے لیے مختص کر دوں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہی جواب دیتے ہیں کہ کعب، اگر تم اس کے اندر اضافہ کر دو فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ بات تمہارے لیے بہتر ہوگی. تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں دوبارہ سے اللہ کے رسول کی طرف متوجہ ہوا اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، چلے اب میں دن کا آدھا یعنی نصف حصہ میں آپ پر درود شریف پڑھتے ہوئے گزار دوں گا. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کعب، اگر تم اس پر اضافہ کر دو تو یہ اور بھی بہتر ہے تمہارے لیے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت کعب نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں جو دن کے اوقات میں جو مصروفیات ہوتی ہیں، دیگر کوئی بھی مصروفیت ہوتی ہے، اس کے علاوہ جتنا بھی وقت ہوگا میں وہ تمام کا تمام دن کا وقت وہ آپ پر درود شریف پڑھتے گزار دوں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کعب، اگر واقعی تم اسی طرح کرو گے تو تم یاد رکھو کہ تمہارے اندر، تمہارے گھر میں جو کچھ غم آتا ہے، جو کچھ غم کی کیفیت تمہارے گھر کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، تو اللہ اس درود شریف کی برکت سے یہ غم تمہارے درمیان سے ہٹا دے گا اور تمہاری زندگی کے اندر خوشحالی پیدا ہو جائے گی. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہمیں یہ سبق دیتی ہے، یہ درس دیتی ہے کہ ہم اگر اپنی زندگی کے اندر خوشحالی لانا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ غموں سے ہمیں نجات مل جائے، ہمارا دل جو غمگین رہتا ہے، جو ایک طرف مطمئن نہیں ہو پاتا، اگر ہم اسے مطمئن کرنا چاہتے ہیں تو ہم بکثرت درود شریف کا اہتمام کریں. اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے مجھ پر 1 مرتبہ درود شریف بھیجا تو اللہ رب العالمین اس پر اسی کے عوض نیکیاں اور رحمتیں برساتے ہیں. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے چہرے کے ساتھ نکلتے ہیں. صحابہ کرام پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آج آپ خلاف معمول اپنے گھر سے نکل رہے ہیں، چہرہ شاش بشاش ہے، کھلکھلاتے ہوئے آپ نظر آ رہے ہیں، تو کیا ماجرا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہتے ہیں کہ ابھی جبرائیل امین تشریف لائے اور انہوں نے مجھے یہ بات اور یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کی امت کے لیے یہ بات مختص کر دی ہے کہ اگر کوئی 10 مرتبہ آپ پر درود شریف بھیجے گا تو اللہ رب العالمین اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے، اس کی 10 خطاؤں کو، 10 گناہوں کو مٹا دیں گے اور اس کے 10 درجات کو بلند کر دیں گے. یعنی اس قدر فضیلت والا عمل ہے کہ اگر کوئی بندہ درود شریف کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے 10 درجات کو بلند کرتے ہیں، اس کی 10 نیکیوں کے اندر اضافہ کرتے ہیں اور اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. تو اسی لیے عزیزو، درود شریف کا ہمیں بکثرت اہتمام کرنا چاہیے. اور مفسرین کرام کہتے ہیں کہ اگر کسی مجلس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آئے تو کم از کم 1 مرتبہ ہر مسلمان پر واجب ہے
کہ وہ مکمل درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد جو آغاز میں نے درود شریف پڑھا، جو ہم نماز میں تحیات کی صورت میں درود شریف پڑھتے ہیں، وہ ایک مرتبہ وہ پڑھنا واجب ہے. اور اس کے بعد جب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ کہہ دینا بھی کافی ہے. تو اگر ہم اپنی زندگیوں کے اندر خوشحالی لانا چاہیں، اگر غموں سے نجات پانا چاہیں، اپنے درجات کو بلند کرنا، اپنے گناہوں کو مٹانا، تو یہ بڑا اچھا اور افضل عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے. اور دوسری بات جو میں آج بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں ہم سب دین کے داعی ہیں، ہم دین کی دعوت دینے والے، لوگوں کو دین کی طرف بلانے والے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کے قرآن کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں. تو اس کے لیے سیرت کے پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے، سیرت کی روشنی میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان اوصاف کو اپنائیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تھے، کہ جن اوصاف کا خود قرآن کریم نے تذکرہ کیا ہے، خود اللہ رب العالمین نے جس پر تبصرہ فرمایا ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ اور بلند درجے پر فائز ہیں. یعنی یہ اخلاق ہمیں اپنے اندر بھی پیدا کرنا چاہیے. روایات اور واقعات میں آتا ہے کہ جس ماحول کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنم لیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول کے اندر بڑھتے ہیں، وہ ماحول ایسا ہوتا ہے کہ عرب بہت زیادہ لڑائی جھگڑے کے اندر اور آپس کی نسلوں کی بربادی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں. اس قدر نسلوں کی بربادی کہ وہ آپس میں جب لڑتے تو ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کی نسلیں تباہ کر دیا کرتا تھا. اس قدر دور جاہلیت تھا، اس قدر ظلم و ستم کا دور تھا. اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک واقعہ ہے کہ ابھی آپ نوجوان ہیں، نبوت کے مرتبے پر سرفراز نہیں ہوئے ہیں، اور قریش مکہ وہ خانہ کعبہ کسی موقع پر ایک سیلاب سے آتا ہے اور خانہ کعبہ کی کچھ عمارتیں وہ ڈہ جاتی ہیں، کچھ بنیادیں ڈہ جاتی ہیں. تو قریش مکہ سوچتے ہیں کہ ہم خانہ کعبہ کو دوبارہ سے تعمیر کریں تاکہ جو اس کی بنیادیں ڈہ گئی ہیں وہ اثر تعمیر ہو جائے. تو اس کی تعمیرات کا کام شروع کرتے ہیں. تمام کے تمام قبائل مل کر خانہ کعبہ کو تعمیر کرتے ہیں، اور پھر خانہ کعبہ کے ایک مقام پر حجر اسود نصب ہے. تو آخر میں یہ فیصلہ ہونا شروع ہوتا ہے کہ یہ حجر اسود کہ جسے دوبارہ سے نصب کیا جانا ہے، تو کس قبیلے کو سعادت حاصل ہو کہ اس حجر اسود کو نصب کر دے. تو تمام کے تمام قبائل آپس میں ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور پھر مشورہ شروع کر دیتے ہیں کہ ہر قبیلہ یہ خواہش اور یہ چاہتا ہے کہ وہ اس حجر اسود کو نصب کرے. تو تمام کے تمام قبائل آپس میں جب مشورہ کرنا شروع کرتے ہیں تو آپس میں بات نہیں بن پاتی اور وہ لڑ جھگڑتے ہیں، تلواریں نکل جاتی ہیں، اس قدر مار پیٹ ہوتی ہے کہ آپس میں کوئی بھی بات طے نہیں پاتی. بالآخر ایک اس بات پر متفق ہو جاتے ہیں وہ تمام کے تمام قبائل کہ کل یہ جو خانہ کعبہ کا دروازہ ہے، اس دروازے سے جو شخص بھی اندر داخل ہوگا اور وہ جو فیصلہ بھی ہمارے سامنے کرے گا، ہم اس کے فیصلوں کو قبول کر لیں گے، اور اس کے فیصلے کے مطابق حجر اسود وہی قبیلہ نصب کرے گا کہ وہ شخص جس قبیلے کو کہے گا. تو اگلا دن ہوتا ہے، وہ تمام کے تمام قبائل، تمام کے تمام افراد وہاں تشریف لاتے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح صبح اس مقام سے تشریف فرما ہوتے ہیں کہ جس مقام پر انہوں نے نشاندہی کی تھی. تو تمام کے تمام لوگ، ابھی آپ نبوت کے مرتبے پر سرفراز نہیں ہو، ان کے درمیان رہ رہے ہیں، دور جاہلیت ہے، اور تمام کے تمام لوگ علل اعلان بیک زبان اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ صادق آ گئے، امین آ گئے، اور یہ جو بھی فیصلہ کریں گے ہم اس فیصلے کو تسلیم کر لیں گے. یعنی آپ دیکھیں کہ نوجوانی کا عالم ہے، نبوت کے مرتبے پر سرفراز نہیں ہوئے ہیں، لیکن معاشرے کے اندر اپنے ارد گرد رہنے والوں کے درمیان صادق اور امین کی صفات سے مشہور ہے. ہم بھی اپنے محلوں کے اندر رہتے ہیں، گلی کوچوں کے اندر رہنے والے ہیں. اگر ارد گرد کے رہنے والے ہمیں بھی یہی خطاب اور یہی لقب عطا کرنے لگ جائیں کہ ہم صادق اور ہم امین ہیں، اور اللہ رب العالمین کو بندہ مومن سے جو سب سے پسندیدہ اور سب سے بنیادی جو شرط مطلوب ہے وہ یہی ہے کہ بندہ اس کے اندر صدق کی، اس کے اندر سچائی کی، اس کے اندر امانت داری کی صفات پیدا ہو جائے. تو عزیزوں ہمیں اپنے اندر بھی امانت داری کی صفات کو، سچائی کے اوصاف کو پیدا کرنا چاہیے. اور پھر واقعات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان تشریف فرما ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ چادر بچھائی جائے. ایک چادر بچھائی جاتی ہے اور اس چادر پر درمیان میں حجر اسود اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھ دیتے ہیں، اور تمام قبائل سے کہتے ہیں کہ ہر قبیلہ چادر کے جو کنارے ہیں اس کو پکڑ لے اور اس کو حجر اسود جہاں پر نصب کرنا ہے اس مقام تک بلند کرے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھا کر اس مقام پر رکھ دیتے ہیں. یعنی تمام کے تمام قبائل کو اکٹھا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کو نصب کرتے ہیں. اسی طرح اور بھی بہت سے واقعات ہیں کہ جو آپ کے
صداقت اور آپ کے امانت داری کے حوالے سے، آپ کے اخلاق حمیدہ کے حوالے سے، اخلاق حسنہ کے حوالے سے ہمیں ملتے ہیں۔ ان واقعات کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 10 سال کی عمر میں آپ کی خدمت کے اندر تشریف فرما ہوتے ہیں، اور وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا تو میری عمر 10 سال تھی، اور اس کے بعد 10 سال کا عرصہ مزید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر مصروف رہا۔ آپ مجھ سے مختلف کام کہتے ہیں، میں ان کاموں کو کرتا، کبھی ایسا ہوتا کہ میں وہ کام نہ کر پاتا، لیکن آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا کہ 10 سال کے عرصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کوئی کام کہا ہو اور میں وہ کام نہ کر پائے اور آپ نے مجھے ڈانٹا ہو۔ یعنی اس قدر اچھے اوصاف کے مالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمارے گھروں کے اندر بھی بچے موجود ہیں، کم عمر بچے، اگر ہم ان سے کوئی بات کہتے ہیں اور وہ کام نہ کر پائیں تو ہم ڈانٹ ڈپٹ سے کام لیتے ہیں، کبھی کبھی ہم ان کو مار پیٹ بھی دیتے ہیں۔ یعنی اگر ہم سیرت کی روشنی میں، اس واقعے کی روشنی میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہے، 10 سال کا عرصہ آپ کے پاس گزار رہے، اور خود حضرت انس یہ بات بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور مجھ سے عرض کی کہ انس جاؤ فلاں کام کر کے آؤ۔ تو میں گیا، گھر سے نکلا، دیکھا کہ کچھ بچے کھیل میں مصروف ہیں، تو میں ان بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے مصروف ہو گیا۔ کھیلتے کھیلتے میرے ذہن سے یہ بات نکل گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کوئی کام کہا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب سے گزرے تو میں نے دور سے جب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ آج تو میری خیر نہیں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نہ کچھ کہیں گے، لیکن آپ میرے قریب آئے اور مجھے پیار محبت سے کہا کہ انس میں نے تم سے جو کام کہا تھا جاؤ وہ کام کر دو۔ یعنی مجھے ڈانٹا ڈپٹا نہیں، میری دوسروں کے سامنے میری عزت نفس کو پامال نہ کیا، بلکہ انتہائی عزت کے ساتھ مجھے کہا کہ انس جس کام کا میں نے تمہیں کہا تھا وہ کام کر دو۔ یعنی ان واقعات کی روشنی میں ہمیں جو اسباق ملتے ہیں، جو دروس ملتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بھی آپ کے اخلاق کے مطابق، ربیع الاول کا مہینہ، یہ مختلف سیرت النبی کے جو جلسے ہو رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جو محفلیں ہو رہی ہیں، ان تمام کی تمام محفلوں کے نتیجے میں یہی بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہم ان اخلاق کو اپنائیں، ان کردار کو اپنائیں۔ ہمارے گھر کے اندر جو بچے موجود ہیں، ہمارے خاندان کے اندر جو بچے موجود ہیں، ہم ان کی اسی انداز سے تربیت کریں کہ ان کا دل اللہ رب العالمین سے، ان کا تعلق اللہ رب العالمین سے قائم ہوتا چلا جائے، ان کے ذہن کے اندر کوئی نفرت کے الفاظ پیدا نہ ہو، ان کے دل و دماغ کے اندر کوئی ایسی بات پیدا نہ ہو کہ ہمارے بڑے نے ہماری عزت کو پامال کیا ہے، بلکہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ چھوٹے کی بھی عزت افزائی کرے۔ اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ کے غلام ہیں، اور کم عمری میں ان کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آتا ہے کہ وہ اپنے والد اور اپنے چچا کے ساتھ کسی بازار سے گزر رہے ہوتے ہیں، اور والد و چچا وہ خرید و فروخت کے اندر، تجارتی معاملات کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت زید رضی اللہ عنہ جو بہت ہی کم عمر ہے، وہ اپنے والد کا ہاتھ پکڑے ہوتے ہیں، اپنے والد کا ہاتھ چھڑا کر کسی ایک طرف چلے جاتے ہیں اور وہ اس بازار کے اندر گم ہو جاتے ہیں۔ والد و چچا مسلسل اپنے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، تاکہ تفصیلی واقعہ ہے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچتے ہیں اور آپ کے غلام بن جاتے ہیں اور آپ کی خدمت کے اندر ہر لمحہ مصروف ہو جاتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کے والد اور ان کے چچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ہمارا بیٹا موجود ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارا بیٹا ہمیں حوالے کر دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ بات کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں آپ کے بیٹے کو بلاتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہے تو میں اسے روکوں گا نہیں، میں اس کو جانے دوں گا، لیکن اگر وہ یہ بات ظاہر کرے کہ وہ میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو محمد کو یہ زیب نہیں دیتا کہ جو اس کے ساتھ رہنا چاہے وہ اسے واپس بھیج دے۔ تو آپ اگر اس بات کو قبول کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، میں آپ کے بیٹے کو بلا لیتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، ان کے چچا کہتے ہیں کہ آپ نے بہت ہی عمدہ فیصلہ سنایا ہے، چلیں میرے بیٹے کو بلا لیں۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جاتا ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے ملتے ہیں، اپنے چچا سے ملتے ہیں، ان کی محبت کے اندر آتے ہیں، اور پھر ان کے والد گویا ہوتے ہیں کہ بیٹا تمہاری ماں تمہارا انتظار کر رہی ہے، کافی عرصے سے انہوں نے تمہیں دیکھا نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ تم واپس اپنے گھر کی طرف لوٹو، اپنی ماں کی طرف چلو۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر تم جانا چاہو تو میں تمہیں روکوں گا نہیں۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جس ہستی کے پاس رہ رہا ہوں، جس ہستی کے پاس میں نے قیام کیا ہوا ہے، اس کے اخلاق مجھے اس قدر پسند آئے ہیں، اس کی عادات مجھے اس قدر پسند آئی ہے کہ میں اب آپ کی طرف واپس جانا پسند نہیں کرتا۔
یعنی اپنے والد اور اپنے چچا سے کہتے ہیں کہ جائے میری والدہ سے بھی کہہ دیں کہ میں آپ کی طرف آنا نہیں چاہتا، میں اسی ہستی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ یعنی آپ خود سوچیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر بلند اخلاق کے مالک ہوں گے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ قرآن بھی اس بات کو تبصرہ کر رہا ہے، اللہ رب العالمین بھی یہ گواہی دے رہے ہیں کہ بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ اور عزیزوں، اللہ رب العالمین نے یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے درود شریف کی فضیلت میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اسی حوالے سے مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ درود شریف پڑھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بار بار اس کی کثرت کرنا، اس کی دو خصوصیات بنیادی طور پر ذکر کی جاتی ہیں۔ ان میں سے پہلی خصوصیت جو ذکر کی جاتی ہے وہ انتہائی عمدہ خصوصیت ہے، اور وہ یہ کہ مفسرین کرام کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ رب العالمین نے ہم پر نماز کو فرض کیا ہے اور ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم پر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کو فرض کیا ہے، حج کی عبادت بھی ادا کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین ان عبادتوں کو نہیں کرتا۔ اللہ نماز نہیں پڑھتا، اللہ روزہ نہیں رکھتا، اللہ حج نہیں کرتا، اللہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام نہیں کرتا، یعنی یہ تمام کے تمام کام بندہ کر رہا ہوتا ہے، اللہ نہیں کرتا۔ لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتے ہیں۔ یعنی اس قدر افضل عبادت، اس قدر افضل خصوصیت مفسرین کرام نے بیان کی ہے کہ اللہ رب العالمین بھی جس طرح بندہ اللہ کے رسول پر درود بھیج رہا ہے، اسی طرح اللہ بھی اپنے رسول پر درود بھیج رہا ہے، اس کے فرشتے بھی اس پر درود بھیج رہے ہیں۔ اسی لیے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو اللہ کے رسول پر درود بھیجا کرو، ان پر سلام بھیجا کرو۔ اور روایات اور واقعات میں آتا ہے کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے اور اللہ رب العالمین کا بھی حکم ہے کہ آپ پر درود شریف بھیجا جائے، آپ پر سلام بھیجا جائے۔ تو سلام بھیجنے کا طریقہ تو آپ نے ہمیں سکھا دیا ہے کہ تحیات میں جس طرح ہم سلام بھیجتے ہیں کہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو سلام بھیجنے کا طریقہ تو ہمیں آتا ہے، درود شریف بھیجنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا کہ قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ جو پورا درود ابراہیمی ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو سکھایا۔ تو دوسری خصوصیت درود شریف کی جو مفسرین کرام نے بیان کی ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین، ہم نماز پڑھتے ہیں، ممکن ہے اللہ اس عبادت کو قبول نہ کرے، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ممکن ہے اللہ اس عبادت کو قبول نہ کرے، لیکن درود شریف ایک ایسی عبادت ہے کہ ہم اگر اس کا اہتمام کریں تو فوراً اللہ رب العالمین اس عبادت کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو یہ دو خصوصیات، ایک یہ خصوصیت کہ اللہ رب العالمین بھی جس طرح بندہ اللہ کے رسول پر درود بھیجتا ہے اسی طرح اللہ بھی اپنے رسول پر درود بھیجتا ہے۔ اسی طرح دوسری خصوصیت یہ کہ بندے کے ممکن ہے دیگر عبادتیں قبول نہ کی جائیں، لیکن درود شریف ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسا ورد ہے کہ اللہ رب العالمین اس عبادت کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو عزیزوں، ہمیں بکثرت اپنی زندگی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر انفرادی معاملات میں چلتے پھرتے زندگی کے ہر قدم پر آپ پر درود شریف بھیجنا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنی زندگیوں کے اندر اپنانا چاہیے۔ ان اخلاق کو کہ آپ طائف کی وادی کے اندر جا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، دعوت پہنچا رہے ہیں، طائف کے سردار آپ کے پیچھے گلیوں کے آوارہ لڑکوں کو لگا دیتے ہیں اور وہ آپ پر پتھر دے مارتے ہیں، اس قدر پتھر مارتے ہیں، اس قدر آپ پر پتھروں کی بارش برساتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک وہ لہو لہان ہو جاتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان طائف والوں کے حوالے سے کوئی بدلہ نہیں لیتے۔ اللہ رب العالمین ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں، وہ فرشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ اگر آپ کہیں تو میں ان طائف کے رہنے والوں کو دو پہاڑوں کے درمیان اس طرح پیس دوں کہ جس طرح چکی کے دانے پس جاتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے گویا ہوتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے سامنے یہ بات عرض کرتے ہیں کہ اللہم اہد ثقیفہ، کہ اللہ یہ بنو ثقیف کے رہنے والے، یہ طائف کے رہنے والے، اللہ ان کو ہدایت عطا فرما۔ یعنی آج اگر ہم دین کے دائی ہیں، ہم دین کی تبلیغ کرنے والے، قرآن کا پیغام پہنچانے والے، اگر ہمارے سامنے کوئی ایسا شخص ہو کہ جو ہماری دعوت کو قبول نہ کرتا ہو، ہمیں برا بھلا کہتا ہو، تو ہم دین کی دعوت دینا ہی چھوڑ دیں گے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی تکلیف کے اندر گزارتے ہیں، مشقتوں کے اندر گزارتے ہیں، طرح طرح سے اذیتیں آپ کو دی جاتی ہیں، لیکن آپ دین کی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ اسی طرح روایات اور واقعات میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا بہت ہی عمدہ واقعہ، کہ ایک عجیب و غریب سا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس کے اندر تشریف فرما ہے اور ارد گرد صحابہ کرام بھی حلقہ بنائے بیٹھے ہیں کہ ان صحابہ کرام میں سے ایک نوجوان کھڑا ہوتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا ہوتا ہے
اور آپ سے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے. یعنی ایک نوجوان اور ایک ایسی محفل کے اندر، ایک ایسی مجلس کے اندر کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو ایسے نفوس موجود ہیں کہ جو سارے کے سارے صالحین نفوس ہیں، ایسی مجلس کے اندر نوجوان اٹھ کر کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے ایک برائی کی اجازت دے دیجیے. تو صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے اندر جب اس سوال کو دیکھتے ہیں تو اس نوجوان کو ڈانٹتے ڈپٹتے ہیں اور اسے بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ، تم یہ کیسی بات کہہ رہے